وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیت میں حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ جو پروردگار عالم نے مختلف امتحانوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا۔ پہلے وہ نبی تھے، رسول تھے، لیکن ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا، جو بہت بڑا منصب ہے، جو فقط لوگوں کی گفتگو کے ذریعے ہدایت نہیں بلکہ امامت یعنی لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل مقصود تک اور ان کے مطلوب تک پہنچانا ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم کے کچھ کارناموں کا، خصوصاً ایک بڑا کارنامہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کے اہداف اور اس بارے میں جو پروردگار عالم نے ان کو حکم دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت کو یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قرار دیا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے مرکز۔ مثابہ ثوب سے ہے، بازگشت، جہاں بار بار کوئی چیز رجوع کرے اس کو مثابہ کہا جاتا ہے، یعنی محور ہے، مرکز ہے، ان کے رجوع کی جگہ ہے، اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، کیونکہ مختلف ایام میں، خصوصاً ہر سال حج کے ایام میں وہاں پہ مرکز بنتا ہے، وہاں پہ لوگ پلٹتے ہیں۔ اور بعض نے ثوب جو لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کپڑوں کے لیے، اس کو بھی اسی سے کہا ہے، کیونکہ اس کو بار بار انسان پہنتا ہے، وہ بار بار انسان کی طرف پلٹتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس بیت کو مثابۃ للناس، مرجع قرار دیا، مرکز قرار دیا لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور اس کو محل امن قرار دیا۔ لہٰذا جو اس کی حدود میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا طول تاریخ میں افراد نے خانہ کعبہ میں جب مشکل ان کو ہوتی تھی، جب جان کو خطرہ ہوتا تھا، تو وہ خانہ کعبہ میں پناہ لیتے تھے، کیونکہ قرآن نے اس کو امن قرار دیا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حرمت کبھی بعض سلاطین نے، بعض لوگوں نے، بعض ظالموں نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا اور اس کی پامالی کی اور وہاں پہ بھی لوگوں کو قتل کیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ان کو حکم کیا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم پکڑو، تم بناؤ مقام ابراہیم میں سے مصلی، یعنی مقام ابراہیم کا ایک حصہ آج خصوصاً جو فتویٰ موجود ہے یا جو عمل مسلمین ہے وہ یہ کہ مقام ابراہیم کی بیک سائڈ پہ مصلی قرار دیا جاتا ہے۔ واجب کے طور پہ جب انسان طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے انسان کی، وہ اسی آیت کی روشنی میں مقام ابراہیم کے پاس حاجی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ البتہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بعض نے پورا جو حرم کا ایریا ہے یا پوری مسجد الحرام ہے اس سب کو مصلی قرار دیتے ہیں، لیکن مقام ابراہیم کے بارے میں ایک یہی تفسیر ہے کہ جو خود مقام ابراہیم وہاں پہ موجود ہے۔
وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے یہ حکم دیا، ہم نے یہ ذمہ داری دی حضرت ابراہیم کو اور اسماعیل کو۔ کیا ذمہ داری دی پروردگار نے ان کو؟ ان طہر بیتیہ، کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں ظاہری نجاستوں سے۔ حرم کو نجس نہیں رکھا جا سکتا، نجس اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حرم کا بھی یہی، بیت اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اور مساجد کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو انسان اگر نجس دیکھے تو فوری اس کو پاک کرے، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک کرے، ان کو یہ ہم نے حکم دیا، اور باطنی نجاستوں سے بھی، جیسے کہ بعض دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ کافر اور مشرک نجس ہیں، اس کے اندر نہیں جا سکتے، حالانکہ ان کی باطنی نجاست ہے۔ پاک رکھیں میرے گھر کو۔ جو خانہ کعبہ کی شرافت ہے اس یا کی وجہ سے ہے، جو یا کی نسبت ہے، بیتی میرا گھر، لہٰذا اس کی شرافت ساری اسی وجہ سے ہے۔ للطائفین، کس کے لیے پاک رکھنا ہے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ عمرہ کی صورت میں ہو چاہے حج کی صورت میں ہو۔ والعاکفین، یا جو وہاں پہ رہنے والے ہیں۔ ہاں، دوسری چیزوں سے کٹ جانا اور ایک ہی جگہ مستقر ہو جانا، رہائش پذیر ہو جانا، اس کو وقوف کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ لفظ قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی، البتہ جو بتوں کے مجاور ہو جاتے تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مثبت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور منفی معنی میں بھی، یہاں مثبت معنی میں۔ والعاکفین، جو مجاور ہوتے ہیں، وہیں پہ آ کے رہتے ہیں، رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی پاک رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ والرکع السجود، یہ اصل میں نماز کا تذکرہ ہے، نماز گزاروں کے لیے، نمازیوں کے لیے، لیکن والرکع السجود جو نماز کے دو اہم رکن ہیں، رکوع اور سجود، اس کا یعنی رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے بھی تمہیں پاک رکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، یہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا کا تذکرہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگارا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پرورش کرنے والے، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو امن کا شہر قرار دے، مکہ کو امن کا شہر قرار دے۔ پہلے فقط حرم جو اس کی حدود، اس کے بارے میں تھا کہ ہم نے اس کو امن کا گہوارہ قرار دیا ہے، اب اس پورے بلد کے لیے، پوری آبادی کے لیے، پورے شہر کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا، اس کو امن کا شہر قرار دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو یہاں رہائش پذیر ان کو رزق دے، اس کے اہل کو جو یہاں کے رہنے والے ہیں، مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق دے۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کو جو ان میں سے اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم اگر رزق کی دعا کر رہے ہیں، البتہ یہ خصوصی دعا ہے، وگرنہ اللہ کا رزق تو سب کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہا ہے، مشرک بھی کھا رہا ہے، بت پرست بھی کھا رہا ہے، جو دنیا کی مادی نعمتیں ہیں۔ خدا نے خود قرآن میں فرمایا کہ کچھ عرصہ جو ہے یہاں اس سے وہ فائدہ لیں گے، اس آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ خصوصی جو پروردگار کی نعمتیں ہیں، خصوصی رزق ہے، یہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جو مومن ہے، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے والا ہو۔ قال ومن کفر، اب دیکھیں پروردگار عالم کا جواب کیا آیا، فرمایا ومن کفر، اور جو کفر اختیار کرے گا۔ دیکھو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے، اے ابراہیم تم نے مومنین کے لیے دعا کی ہے، پروردگار کا جواب کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اور جو کفر اختیار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، تھوڑا حصہ اس کو بھی ملے گا۔ حضرت ابراہیم نے فقط مومنین کے لیے دعا کی، لیکن دیکھیں پروردگار کی کتنی رحمت واسعہ ہے، فرمایا جو کافر ہوں گے ان کو بھی تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں ملے گا، ان کے لیے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا کے لفظ ہیں۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو دھکیل دوں گا جہنم کے اور آگ کے عذاب کی طرف۔ دنیا میں تو وہ فائدہ لیں گے، کچھ دن یہاں کی نعمتیں ان کو ملیں گی، لیکن آخرت کی نعمتیں فقط مومنین کے لیے ہیں، فقط اولیاء خدا کے لیے ہیں، لہذا اس کے بعد ان کو دھکیل دیا جائے گا عذاب النار کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بئس یعنی برا، اور مصیر ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان کا مقصد ہوتا ہے، جہاں انسان
کا ہدف ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے، اس کو مسیر کہا جاتا ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان افراد میں سے ہوں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، ہم بھی وہاں جا کر اس رزق سے کھا سکیں جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا کا صدقہ کہ بے آب و گیا اور لم یزرع زمین ہونے کے باوجود وہاں پہ رزق کی کمی نہیں ہوتی، وہاں پھلوں کی کمی نہیں ہوتی، اور ہر زمانے میں تجارت کا محور اور مرکز رہا ہے مکہ، باوجود اس کے کہ وہاں پہ خود کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے۔ پروردگارہ ہمیں بھی مادی اور معنوی رزق اس سے فائدہ لینے کی دنیا اور آخرت میں توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔